السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ماہ مبارک رمضان کی چوتھی تاریخ ہے۔ آپ سب کو اس اسلامک کلاس میں خوش آمدید پیش کرتا ہوں۔ خدا آپ کی طاعت، عبادات اور صیام قبول فرمائے۔ ہم آپ کی خدمت میں مسلسل احکام شرعی بیان کر رہے ہیں۔ کچھ دوستوں نے سوال کیا کہ میوزک کا کیا حکم ہے شریعت میں، آیا میوزک ہم سن سکتے ہیں یا نہیں سن سکتے، اور میوزک کے اثار ہمارے جسم پر اور ہمارے روح پر کیا ہے۔ عزیز سامعین، جیسے کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ میوزک ایک فن اور ہنر کا نام ہے، جس کو شریعت میں دو قسم کر دی کہ کچھ میوزک ایسے ہیں جو حلال ہے جس کو ہم سن سکتے ہیں، کچھ میوزک ایسے ہیں جو حرام ہے جس کا سننا جائز نہیں ہے۔ اب ہم آج آپ کی خدمت میں بیان کریں گے کہ حلال میوزک کسے کہا جاتا ہے اور حرام میوزک کسے کہا جاتا ہے، حلال میوزک کی علامتیں کیا ہیں اور حرام میوزک کی علامتیں کیا ہیں، تاکہ جب ہم آئندہ سنیں تو ان کا خیال رکھیں اور اس کے ان علامتوں کے ذریعے ہم اپنے آپ کو حرام میوزک سننے سے بچا جا سکے۔ اس حوالے سے علماء بیان فرماتے ہیں کہ میوزک، حلال میوزک وہ میوزک ہے جو لہو اور لعب کی مجالس سے شباہت نہ رکھتا ہو، اور حرام میوزک وہ میوزک ہے جو لہو اور لعب اور رقص اور فاحشہ کے مجالس میں سنایا جاتا ہو، سنتے ہوں۔ اس کی کچھ نشانی ہے۔ حرام میوزک کی نشانی یہ ہے کہ یہ میوزک انسان کو خدا سے اور فضائل اخلاقی سے دور کرتا ہے۔ دوسری صفت اس کی یہ ہے، علامت یہ ہے کہ گناہ اور بہرا روی اور لاوالی سے نزدیک اور فاحشہ سے انسان کو نزدیک کر دیتا ہے۔ تیسری لہو و لعب اور رقص کی مجالس میں سنائی جاتی ہو۔ تیسرا مطرب ہو، یعنی انسان اس کے سننے والا ہی جان اور مست ہو جائے اور وہ اپنی طبعی حالت میں نہ رہے، اس طرح کے میوزک کا سننا حرام ہے۔ پس آج آپ کی خدمت میں معلوم ہوا کہ حرام میوزک کی جب علامتیں آپ کے سامنے آ گئیں، نشانیاں جب آپ کے سامنے آ گئیں، تو آپ خود بخود تشخیص دے سکتے ہو کہ کون سے میوزک ہم سن سکتے ہیں اور کون سے میوزک نہیں سن سکتے۔ جب ہمیں معلوم ہوا کہ حرام میوزک کی علامتیں ہیں جو ہمیں خدا سے دور کر دیتے ہیں اور خدا اور رسول اور دین سے دور کر دے، وہ حرام میوزک ہے، اب اس حرام میوزک کا سننا اور سنانا کیا ہے۔ آئیے آج آپ کو میں کچھ مسائل اس حوالے سے بیان کرتا ہوں۔ اس حوالے سے بتاتے ہیں کہ حرام میوزک کا سننا اور سنانا، چاہے وہ کسی بھی زبان میں ہو، اردو میں، عربی میں، انگلش میں، یا کسی جگہ ہو، عرب میں، ہندوستان میں، پاکستان میں، ایران میں، کہیں بھی ہو، اس کا سننا حرام ہے۔ دوسری چیز، حرام میوزک کا سیکھنا اور سکھانا بھی حرام ہے۔ تیسری چیز، حرام میوزک کا خریدنا اور بیچنا بھی حرام ہے۔ چوتھی چیز، حرام میوزک کے ذریعے کمانا بھی حرام ہے۔ اور چھٹی چیز کیا ہے، پانچویں چیز ہے کہ حرام میوزک کے وسائل اور آلات کا خریدنا بھی حرام ہے۔ اور ایک چیز کیا ہے، حرام میوزک والی پارٹیوں میں، مجالس میں شرکت کرنا بھی حرام ہے۔ چھٹی چیز ہے، حرام میوزک چاہے کلاسک ہو چاہے غیر کلاسک ہو، چاہے سنتی ہو چاہے غیر سنتی ہو، چاہے عربی ہو چاہے ہندی ہو چاہے ایرانی ہو، کوئی بھی کسی قوم و ملت سے ہو، اگر اس میں حرام میوزک کی علامتیں پائی جاتی ہیں تو اس کا سننا اور سنانا، خریدنا، بیچنا سب حرام ہے۔ اب میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ یہ ایک میوزک حلال ہے، یہ میوزک حرام ہے، اس کی تشخیص کون دے گا؟ تمام مراجع اعظام فرماتے ہیں اس کی تشخیص خود سننے والے مکلف پر ہے کہ جو سن رہا ہے اسے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ کون سا میوزک حلال ہے اور کون سا میوزک حرام ہے، حرام میوزک کی علامتیں کیا ہیں اور حلال میوزک کی علامتیں کیا ہیں۔ اس کے مطابق، یعنی اس کی پہلی ذمہ داری ہے کہ خود سننے والا تشخیص دے کہ حرام میوزک کیا ہے۔ اب اور ایک مسئلہ یہ پیش آتا ہے کہ اگر ہم کسی ایسی جگہ پہنچیں، مارکیٹ میں، بازار میں، اسٹیشنز میں، یا بسوں میں، یا ٹرین میں، یا جہاز میں سوار ہو، وہاں پہ حرام میوزک چلائے جاتے ہیں، اس کا سننا کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ اگر وہ ہمارے کانوں سے ٹکرائیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن آپ دل لگا کر، جان بوجھ کر، عمدن غور سے اسے سنیں تو وہ سننا حرام ہے۔ ایک جگہ ہمیں پوچھ سکتے ہیں کہ جناب میں میوزک کو سنتا ہوں، اس کا میرے جسم پر کچھ اثر نہیں ہوتا۔ آپ سننے والے پر اثر ہو یا نہ ہو یہ مہم نہیں ہے، اگر وہ
حرام میوزک کے معیار اور میلاک اگر اس میں پائے جاتے ہوں، جیسے وہ لہو اللعب کی مجالس میں سنائی جاتی ہوں، اس کا سننا خود چاہے اثر کرے یا نہ کرے حرام ہے۔ ایک چیز یہ ہو سکتی ہے یہاں پہ، اور ایک سوال یہ ہو سکتا ہے کہ جناب مجھے پتہ نہیں کہ یہ حرام میوزک ہے یا حلال میوزک ہے، اور میں نے سن لیا تو اس کا کیا حکم ہے؟ کہا آپ نے سن لیا تو کوئی حرج نہیں، لیکن آئندہ سننے کے لیے آپ کو ان معیار اور میلاک پر پرکھنا ہوگا۔ عزیزو، یہ کچھ شرعی مسائل تھے میوزک کے حوالے سے، کہ حرام میوزک ہم کبھی سن نہیں سکتے، سنا نہیں سکتے، بیچ نہیں سکتے، خرید نہیں سکتے، کما نہیں سکتے اس کے ذریعے، وہ ساری چیزیں حرام ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ اثرات ہمارے جسم اور روح اور رواں پر ہیں، جس کو آج کل کے ریسرچ ڈاکٹر اور وہ لوگ جو سائیکولوجی پڑھے ہوئے ہیں ان لوگوں کا کہنا ہے۔ میں آپ کی خدمت میں بہت ہی سرسری نگاہ سے گزرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، انسان جب گانا سنتا ہے اور اس کا اثر کیا ہوتا ہے؟ انسان جب گانا سنتا ہے اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے اس کے کان پر اثر ہوتا ہے، یعنی میوزک سننے والے انسان کے کان کے سلول کمزور ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ آہستہ آہستہ بہرا ہو جاتا ہے یا بالکل کم سنائی دیتا ہے اسے۔ جیسے پتوین، شویان اور نیچے وغیرہ خود یہ میوزک وجود میں لانے والے تھے۔ نیچا تو فلاسفر بھی تھا اور موسیقی کا ماہر بھی تھا، لیکن ان کی آخری عمر جب ہم اور آپ پڑھتے ہیں کہ یہ لوگ آخری عمر میں یا بہرے ہو گئے تھے یا مجنون اور پاگل ہو گئے تھے، اور جب ان کے ڈاکٹرز اور ان کے اوپر ریسرچ کرنے والوں نے دیکھا کہ یہ لوگ آخری وقت میں انہی گانا سننے وجہ سے پاگل اور مجنون کا شکار ہوا تھا، لہٰذا یہ اثرات خود گانا سننے والوں اور گانا ایجاد کرنے والوں اور فاؤنڈرز پر اثر انداز ہوا ہے، لہٰذا ہمیں بھی احتیاط کرنی چاہیے ان چیزوں کو سننے سے۔ دوسری چیز، گانا سننے سے کیا اثر ہوتا ہے؟ انسان کے قلب پر اثر ہوتا ہے۔ ہمارا دل 24 گھنٹے میں 1 لاکھ سے زائد دھڑکتا ہے، لیکن جب گانا اور میوزک سنتے ہیں تو ہمارے قلب کے سلول بھی کمزور ہو جاتے ہیں، اور جس کی بنا پر ہم آہستہ آہستہ کمزور ہو جاتے ہیں اور ہمارا دل کام کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ اور تیسری چیز کیا ہے؟ عمر میں کمی آتی ہے۔ آج کل انسان کی عمر بہت تیزی سے کم ہوتے آ رہی ہے۔ آج ہم اور آپ دیکھیں، بہت ڈاکٹروں نے بہت بڑی بڑی بیماریوں کا علاج ڈھونڈ لیا، وباؤں کا علاج ڈھونڈ لیا، لیکن اس کے باوجود بھی آج انسان زیادہ زندہ نہیں رہ پاتے۔ آج کے انسانوں میں 120 سالہ، 140 سالہ، 200 سالہ انسان نظر نہیں آتے۔ وجہ کیا ہے؟ ایک وجہ ڈاکٹرز بتاتے ہیں، وہ یہ کہ گانا سننے اور میوزک سننے سے انسان کی عمر کم ہو جاتی ہے، اور انسان کے جسمانی جو سلول ہے وہ کمزور پڑ جاتا ہے، جس کی بنا پر انسان مر جاتا ہے۔ ایک علامت۔ دوسری علامتیں اور بھی ہیں کہ فکر اور عقل پر اثر انداز ہوتی ہے۔ گانا اور میوزک کے سے انسان کے شعور ختم ہو جاتا ہے اور احساساتی ہو جاتا ہے، اور جس کے بنا پر آہستہ آہستہ وہ مجنون اور دیوانہ پن اس کے اندر آ جاتی ہے۔ جیسے کہ خود نیچے کے بارے میں ہے کہ یہ خود موسیقی سننے والا اور موسیقی ایجاد کرنے والا شخص تھا اور فلاسفر بھی تھا، لیکن آخر میں پاگل ہو گیا تھا اور مجنون ہو کر مرا تھا۔ تو اس طرح ہم اور آپ بچیں ان چیزوں سے، چونکہ قرآن نے بھی کہا تھا کہ یہ جو لہو و لعب میں گم ہو جاتے ہیں، یہ بہت سستی چیز کے لیے اپنے آپ کو بیچ دیتے ہیں، یہ لوگ غافل ہیں حقیقت سے۔ اس طرح کی مذمتیں روایتوں میں اور آیتوں میں موجود ہیں۔ آخری چیز یہ جو ہے، ہمارے جسم پر اثر، ہمارا معدہ کمزور ہو جاتا ہے، اور ساتھ ساتھ میں ہم ہیجان اور پریشانی میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ جیسے ڈاکٹر منٹاکو خود کہتے ہیں کہ معدے کو کمزور کرنے میں صرف کھانا اثر انداز نہیں ہوتا، ہمارے اعصاب اور روان اور جو چیز ہم اور آپ سنتے ہیں اس کا بھی اثر انداز ہوتا ہے، اور گانا سننے سے معدہ کمزور پڑ جاتا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ کچھ روحانی اور معنوی اقدار سے ہم اور آپ محروم ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا جوانوں، عزیزوں، یہ اور اس سے بڑھ کر اجتماعی بہت سے فسادات ہیں جو گانے کی وجہ سے وجود میں آتا ہے اور میوزک کے سننے کی وجہ سے وجود میں آتا ہے، جو ہمارے وقت ابھی ٹائم نہیں ہے۔ کبھی آئندہ کسی ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ گانے اور میوزک کے اجتماعی فسادات کیا ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو یہ چیز
یہ چیزیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی انشاءاللہ آپ اور ہم کو خدا عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ ان مسائل پر ہم اور آپ نظر کریں اور اپنے کو، اپنے دوستوں کو، اپنے بھائی بہنوں کو، اپنے جامعہ کو ان چیزوں سے، ان فتنوں سے بچائیں۔ التماس دعا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔